سر سوال کا آغاز کریں گے. یقیناً صبح بھی بات ہوئی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں. گورنر صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کے نام بھی مانگ لیے ہیں. خیبر پختونخوا کی کیا پوزیشن ہے؟ کب تک جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے تھی, بعد میں کیوں کر رہی ہے؟ پارٹی کے اندر اس حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ تو آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کی جو میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے, اعظم سواتی صاحب کا ویڈیوز کی جو سائبر کرائمز ہو رہے ہیں, اس حوالے سے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیڈرز پارلیمنٹیرین ہیں, بڑا ان کا رسپیکٹ ہے. اگر ان کی عزت محفوظ نہیں ہے تو ہم جو پاکستانی عام شہری ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے ان کی عزت کیسے محفوظ ہوگی؟ تو اس حوالے سے آپ کا کیا رائے عمل ہے اور کس طرح سے سائبر کرائم جو ہے اس کو آپ نمٹ رہے ہیں؟ جو آئے روز نئی سے نئی جو ہے اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہے, اس کے پیچھے کون سے لوگ شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ جب بھی میں یو کے آیا ہوں تو انیل بھائی نے آپ لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن رکھی ہے, اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی ہماری انٹریکشن رکھی ہے. تو میں انیل بھائی اور اس کے بھائی نبیل اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے یہاں دیگر عہدیدار سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے کے پی کے بارے میں بات کی ہے. دیکھیے, ہم نے اپنے اہداف تک پہنچنا ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ الیکشن ہو, اور یہ صورتحال ابھی فوری الیکشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. صرف واحد حل ہے فوری الیکشن. ابھی ہماری جدوجہد آپ کے سامنے ہے. جو گزشتہ 8-9 مہینے میں ہم نے جدوجہد کی ہے, اور اس پہ خان صاحب کے اوپر قاطعانہ حملہ بھی ہوا, اور اس کے باوجود ہمارا صرف ایک ہی موقف ہے کہ اس میں ابھی جو حالات بنی ہوئی ہیں ملک کی اکانومی اور ملک میں جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, مہنگائی ہے, اس کا واحد حل یہ ہے کہ فوری الیکشن ہو. ہم نے کوئی غیر قانونی اور ان کنسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ نہیں رکھا. ہم نے ڈیمانڈ رکھا ہے کہ یہ ملک عوام کا ہے, پاکستانی عوام کا ہے. پاکستانی عوام کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے کہ کس کو لیڈرشپ دے, کس کو جو ہے نا وہ ملک کے اختیار سنبھالنے کا اتھارٹی دیتے ہیں. تو اس لیے ہمارا صرف مطالبہ ہے. تو یہ ہم نے پنجاب اسمبلی تو تحلیل کر دی ہے, اور چند دنوں میں کے پی اسمبلی بھی تحلیل ہوگی. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے, اگر پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو قومی اسمبلی کی کوئی جواز نہیں رہتی. نمبر 1 تو ان کی جو ہے نا ان کے پاس عددی برتری بھی حاصل نہیں ہے, کیونکہ ابھی ایم کیو ایم ہو سکتا ہے اس نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا, اور انہوں نے جو اپنے کنسرن شروع کی بات تو خود بخود قومی اسمبلی بھی اس کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے. تو جب 2 بڑے صوبوں میں انتخاب ہوں گے تو کیسی قومی اسمبلی کا انتخاب نہیں ہوگا؟ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام میں پاپولر نہیں ہے, عوام کا سامنا نہیں کر سکتی, تو پھر یہ حکومت پہ کیوں رہ رہے ہیں؟ جب عوام آپ کو پسند نہیں کرتی, آپ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے, عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے, تو پھر کیسے آپ حکومت میں رہتے ہیں؟ ہوتی سب سے پہلے تو مورل اتھارٹی ہوتی ہے اور لیگل اتھارٹی ہوتی ہے. نہ ان کے پاس مورل اتھارٹی ہے, نہ ان کے پاس لیگل اتھارٹی ہے. اس لیے میں مطالبہ کروں گا کہ شہباز شریف پوری طور پر استعفیٰ دے دیں, اسمبلی کو ڈیزالو کرے اور فریش الیکشن کی طرف جائیں, تاکہ عوام فیصلہ کرے کہ اس کرائسس سے اس ملک کو کیسے نکالا جائے. سر, وہ اعظم سواتی کا سوال کیا تھا, اس کا جواب دینا تھا. جو یہ میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیڈرز کا, دیکھیے اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا, مجھے بتایا کہ 74 سالہ ایک سینئر ترین پارلیمنٹیرین جو سینٹ کا ممبر بھی ہے, ان کے اوپر جو تشدد ہوا, جو اس کے ساتھ ایک غیر اخلاقی طریقے سے ان کا انسلٹ ہوا, یہ پورے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا اس طرح کے یہ ملک چلے گا؟ کیا یہ ملک اور اسٹیٹ اس طرح چلتے ہیں کہ جو طاقتور ادارے ہیں وہ اپنے شہریوں کو بے عزت کرتی ہے, اپنے سینئر سٹیزن کو بے عزت کرتی ہے؟ وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور ہم ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جن نے اعظم سواتی اور اس کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, اس سے انشاءاللہ حساب لیا جائے گا. دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ کہ دہشت گردی کا تعلق جو ہے نا پالیسی سے ہے. یعنی آپ دیکھیں, جب ہماری حکومت تھی تو کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا,
دھماکے ختم ہو گئے تھے، خودکش دھماکے ختم ہو گئے. جیسے ہماری حکومت ہی ختم ہو گئی، ڈرون اٹیک بھی شروع ہو گئے، دھماکے بھی شروع ہو گئے. کیونکہ ان کی پالیسی جو ہے نا، یہ ان کی ایک آزاد پالیسی نہیں ہے. ان کی پالیسی ہے کہ کہیں اور سے اس کو انسٹرکشن ملتے ہیں. یہ اپنے ملک کو جو امریکہ میں انہوں نے کیا ہے اور وہاں جا کے اس نے کمٹمنٹس کیے، اس کے اثرات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک بہت بڑی لعنت ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو جو حکمت کے ساتھ ہم نے نمٹنا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پالیسی کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم بہتر طریقے سے اس کو جو ہے نا سے نمٹتے ہیں. جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم اپنی پالیسی کو چینج کریں گے. پاکستان کی یہ ڈولتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پاس آئندہ کا کوئی پلان موجود ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی شرائط سے چھٹکارا حاصل کر دیں یا ملک کو اسٹیبل کر دیں؟ یا ماضی کی طرح یہ ہوگا کہ آپ 3 سے بدلیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس مقام پر پہنچیں گے کہ ہاں اب ہم پاکستان کی معیشت کو اسٹیبل کر دیں؟ دیکھیں، ہمارے دور پہ آپ دیکھ لیں کہ ایکسپورٹ کتنے تیزی سے بڑھ رہے تھے. آپ اس وقت دیکھ لیں کہ ہمارا جی ڈی پی کیا تھا، اس وقت کیا ہے. یعنی ہم نے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت بڑا پیکیج دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری آگے بڑھی. ہم نے جو کنسٹرکشن کو، ٹیکسٹائل کو جتنی بڑی پیکیجز دیں، اور ساتھ ساتھ جو ہم نے ایکسپورٹ بڑھائے اور دنیا کے ساتھ ایک نئی ریلیشن قائم کی. خاص کر جو ہے نا جو ہمارا اس وقت جو سینٹرل ایشیا اور افریقہ کے لیے ہم نے پالیسی بنائی کہ ہم سینٹرل ایشیا کی تک ایکسیس کریں، اور ہمارے بہت اچھا اس کے ساتھ وہ بننا تھا. تو ہمارا بیسک یہ ہے کہ ایکسپورٹ کو کیسے بڑھایا جائے. ایگریکلچر کے اوپر ہم نے پورا پیکیج دیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا پیکیج ہماری حکومت نے دیا ایگریکلچر کے لیے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری تیار ہیں. ہم نے جو کووڈ کے دوران بھی اپنی اکانومی کو بہت بہتر طریقے سے مینیج کیا، اور اس کے بغیر جو اس وقت صورتحال ہے، یعنی میں بھی عدد و شمار ادھر دے دوں گا مین فنکشن میں کہ اس وقت ہمارے جی ڈی پی گریٹ اور کیا تھا، اس وقت کیا ہے. اس وقت ہمارے ایکسپورٹ کتنے آگے بڑھ رہے تھے، اس وقت ایکسپورٹ کیا ہے. یہ تو بیسیکلی چوچو کا مربع ہے، مطلب 13 پارٹیاں ہیں. ان کے اندر جو ہے ایک ایک بات کی لیے جو ہے نا اتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ اس سے ممکن نہیں ہے کہ ملک چلایا جا سکے. ہم تو صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیں عوام سے رجوع کیا جائے. عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون اس کو جو ہے نا زیادہ اس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کو لیڈرشپ دے، اس کو اختیار دے. یہ تو عوام کا فیصلہ ہے. ہم تو صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں. ہم نے بہتر چلایا تھا، ہم نے مینیج کیا تھا. ہمارے دور میں اکانومی کو آپ دیکھیں، ہمارے دور میں آپ مہنگائی کی شرح کو دیکھیں، بہت کافی بہتری تھی. انہوں نے یہ سائن دیا ہے کہ پریزیڈنٹ کسی وقت بھی اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے شباز شریف کے ہیں، تو وہ کب کہیں گے؟ دیکھیے، اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے، اور ہم نے آپس میں ایک مشاورت کی ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا ان کو ہم ریکویسٹ کریں کہ وہ شہباز شریف کو جو ہے نا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اور ادروائز ہم اس پہ بھی پروپوزل سوچ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے لیے بھی ہم جو ہے نا کوئی ریزولوشن لا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے، مشاورت ہو رہی ہے. 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ حکومت کسی بھی صورت میں ہم چلنے نہیں دیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کروں کہ پاک فوج ہمارے فوج ہے. ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا ایک محبت کا رشتہ ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ادارے جو ہے نا اپنی کنسٹیٹیوشن کی جو ان کے رول ہے اس کے مطابق رہے. جو کنسٹیٹیوشن ان کا فریم ورک ہے اس کے اندر جو ہے نا اپنے اختیارات استعمال کریں. ایک انڈیویجول کی وجہ سے سب کچھ ہوا، ادارے کو بہت نقصان ہوا. اس نے جو ہے نا جس طرح رجیم چینج میں اپنا کردار ادا کیا، اور جس طرح اس نے اس وقت اس ملک کو اس حالت میں لا کھڑا کیا ہے، وہ ایک شخص ہے جو سب کو معلوم ہے. فوج جو ہے نا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک شخص کی جو ہے نا نہیں. پارلیمنٹ کی کیوں نہیں فائدہ، لیکن اس میں ہمارا ایک کلیئر موقف ہے کہ اس وقت جو رجیم چینج ہوئی ہے ایک بیرونی سازش کے تحت ہوئی ہے، اور جو ہمارے سی جو حکومت لی گئی ہے ان کے خلاف ایک بہت بڑی قوت ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا، دیکھو ایک لیڈر ہے جس کے ساتھ 156 ایم این ایز ہیں، وہ روڈوں پہ ہے، اور وہ ایک آدمی ہے جس کے ساتھ 80-84 ایم این ایز ہیں، وہ پرائم منسٹر ہے. یہ کون سا منطق ہے؟ اچھا، عوام نے مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، وہ اپوزیشن میں، اور جو اس وقت جو سب سے
कमज़ोर और जिसकी मतलब मुकम्मल शिकस्त हुई है वो प्राइम मिनिस्टर, ये किस कानून में है, ये किस अखलाकियात में है? हम समझते हैं कि ये तो डाका डाला है उन्होंने इस मुल्क की हुकूक पे डाका डाला है और ये बैरूनी साजिश के तहत। अफसोस ही है कि ये फैसला जो कुछ हुआ है अगर ये मुल्क के अंदर होता, यानी मैं आपको एक और बात बताऊँ ना, मुझे पाकिस्तान की तारीख में बताएं कि कब कोई प्राइम मिनिस्टर जो है ना इस किस्म के अदम से बाहर निकला है। उनके पास तो बहुत वसाइल होते हैं, हमारे पास वो मतलब क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने एक तो ये नहीं किया कि हमने किसी के साथ गलत कमिटमेंट नहीं की। दूसरी ये कि दूसरी तरफ से ऊपर से आगे जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, मुल्की इस्टेब्लिशमेंट, तमाम इदारे वो मिल के लाली पाप दे रहे थे उन लोगों को जो बाप दादे से सियासत कर रहे हैं और जो बाप दादे से हुकूमत पे हैं और वो समझते हैं कि इक़्तिदार जो है ना उसकी घर की लोन नहीं होनी चाहिए, उसको सियासत जो है ना सिर्फ इक़्तिदार के लिए चाहिए, अवाम की खिदमत के लिए नहीं। तो हम इसलिए ऐसे निकले कि इस पार्लियामेंट में तो वो रूह ही नहीं रही, इसने इलीगल तरीके से जो सब कुछ किया है। हम अभी आएंगे टूट तर्ज में जल्द से इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके से आएगा और एक मजबूत पार्लियामेंट होगा और वो पार्लियामेंट जो कि अपनी आवाम की सही मानों में नुमाइंदगी कर सकते। देखिए आइंदा के लिए कोई एक मुंतखब हुकूमत को गैर कानूनी इलीगली बैरूनी साजिश के तहत नहीं गिराएगा। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तानी आवाम को और ख़ास कर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जिस तरह रजीम चेंज के बाद हमारे अवाम निकले हैं, जिस तरह ओवरसीज़ निकले हैं, खराज तहसीन के काबिल है। और उन्होंने लोगों ने दिखाया कि अब ये मुल्क में बैरूनी साजिश से फैसले नहीं होंगे, ये कमरों के अंदर फैसले नहीं होंगे, फैसले वही होंगे जो अवाम करेंगे। नहीं, रूलिंग कोई आइन के ख़िलाफ़ नहीं थी, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसके हवाले से मेरा रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द हमें सुनने का मौका देगा। देखिए आपने माशाल्लाह बहुत ही क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो हमारे दिलो जान है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हमने जो सबसे बड़ा काम किया, हमने बिल पास किया जो इस रजीम चेंज के बाद जो है ना वो ख़त्म हो गया। आपको पता है एक बहुत बड़ा काम था और सिर्फ ये बिल पास करना नहीं था। जब आपको वोट का हक मिलता तो इसका मतलब है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उसकी फिर ज़रूरत होती कि वो ओवरसीज़ को अपना राइट देते और जो उनके मसाइल है वो मसाइल हल करने में काफ़ी हेल्प मिलता। इस पर हम मशावरत कर रहे हैं, हम देखेंगे कि उसके बारे में मैं अभी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली जिन्होंने कानून से मरवाए कानून काम किया है उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। जी भाई देते बड़ा टाइम देखो वादा देखिए हमने कंस्ट्रक्शन को कितनी बड़ी पैकेज दी, जॉब क्रिएशन थी ना, अब वो उस पर सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, हमने जो है ना एग्रीकल्चर में पैकेज दिया, हमने सबसे बड़ा जो टेक्सटाइल मिल को ये लाखों मजदूर, आपको पता है कि वो मजदूर नहीं मिल रहे थे फैसलाबाद में। जी भाई अब कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना। जैसे आपने पहले भी सवालों का जवाब देते हुए बताया कि अगर ऐसा माहौल बनता है तो हम जो है PTI में मुशावरत जारी है कि वो सदर को तहरीक करें कि आप जो है प्राइम मिनिस्टर से जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे जो है तो MPM ने आज तक जो है PTM से राय जुदा करने के जो है ना वो उस पर निकले हुए हैं। तो क्या PTI अपने वोट पूरे करने के लिए वो MPM के साथ कोई रब्ता उन्होंने किया है तहरीक को कामयाब करने के लिए या क्या कुछ हो रहा है? देखिए अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ, हमारी मशावरत हो रही है। अगर फैसला हुआ तो हम फिर सबको राबिता करेंगे, लेकिन एक बात क्लियर है, हम सदर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वज़ीर-ए-आज़म से कह दे कि वो एतमाद का वोट लें, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं होता तो हम अदम एतमाद पे भी सोचेंगे और इसके लिए फिर हम दीगर पार्टियों और दीगर अलायंस भी रखते हैं। थैंक यू। और इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन वापस चले जाऊँगा। थैंक यू। थैंक यू बहुत मेहरबानी।